ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ نواں مہینہ جس کو ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں اور اس کی آج 20 تاریخ، یعنی ایک تہائی حصہ ختم ہو چکا ہے، مطلب ایک تہائی حصہ باقی ہے، بہت مختصر سا وقت بچا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی تعلق سے بات ہوگی جو وقت باقی ہے اور اس میں جو آنے والی رات ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں اس وقت کوئی بھی شخص کے پاس اگر یہ بات پہنچے، اللہ نے یہ کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور ثبوت کے ساتھ، تو مجھے پوری امید ہے کہ میں بھی اور آپ سب بھی اس پر مکمل طور پر آنکھ بند کر کے یقین کریں گے کہ اس سے بڑی بات کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم سورہ قدر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، اس قرآن میں جو میرے اور آپ کے گھر پہ رکھا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، اس کا نمبر ہے 8979، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اللہ نے بھی بتا دیا مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہو کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس سے افضل ہے، صرف ایک رات۔ اور وہ رات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آج 20 تاریخ ہے اور آج آنے والی رات جو ہے وہ 21 ہے۔ 21، 23، 25، 29، 25، 27 اور 29، 5 راتیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، اور وہ شب قدر کی فضیلت کیوں ہے؟ تو اس لیے ہے کہ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکمل قرآن کریم مکمل لوح محفوظ سے اور آسمانی دنیا پر نازل کیا، ایک ساتھ یکدم ایک رات۔ وہ رات ہے، اس سے بڑا معاملہ اور اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آج کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسکیم ہے، اسکیم دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رمضان میں وہ جو رات ہے اس کو تلاش کرو، جس کو بھی وہ رات مل گئی تو سمجھ لیجئے اس کا تو آخرت میں نجات کا ذریعہ الحمدللہ ہو گیا۔ 1000 مہینے کا مطلب ہے تقریباً 83 سال سے اوپر، لگ بھگ 84 سال کی عبادت۔ اور ہماری عمریں کتنے ہیں اوسط آج کی تاریخ میں؟ 60، 55، 60۔ جو اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ اوپر ہوتا ہے وہ سمجھ لو بونس ہے، وہ سمجھ لو بونس ہے، لیکن اوسط عمر دیکھی جاتی ہے اس ملک کی، اس جگہ کی کہ وہاں کی عمر کیا ہے۔ تو یہاں کہاں ہے 55، 50، 55، 60 میکسیمم۔ جو اس کے اوپر جی رہا ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو جب تک چاہے اس کو زندہ رکھے اور جس دن چاہے وہ اس کو اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ جو آنے والے اب دن ہیں آج سے شروع ہوتے ہیں،
آج افطار کے بعد سے جو وقت شروع ہوگا وہ 21ویں رات شروع ہو جائے گی افطار کے بعد. تو مجھے اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ ابھی سے اس مسجد میں اس فیصلے کو کر لیں, اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لیں کہ اب جو آنے والے 10 دن ہیں اس میں 5 راتوں میں مجھے جاگنا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا کے رکھا ہے, مخفی رکھا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5 میں سے 1 ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں پر درانہ لوگ کہتے تھے آج لیلۃ القدر ہے, آج ایسا ہے اور آج ایسا ہے. وہ باتیں میں نہیں جا رہا, صرف آپ کو نشان دینے کے لیے بتا دیا. جو اصل چیز ہے وہ اللہ نے چھپا دی اور کہا کہ تلاش کرو. اور ہمارے یہاں کچھ پچھلے دنوں لوگوں نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر آج ہے, آج ایسا ایسا کر لو, آپ کھلے آپ, جبکہ اس کی کوئی حقیقت اس دین میں نہیں ہے جس دین میں یہ قرآن کریم, اس دین میں نہیں ہے. اس کو شب برات کہہ رہے ہیں, ابھی آپ کہہ کے گزرے ہیں, اس کی کوئی دین میں اصل ہے ہی نہیں, کہیں سے کہیں تک بھی نہیں. اس پہ بہت ضعیف اور تمام چیزیں موجود ہیں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سورہ قدر آیت نمبر 3, اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور بتا دیا کہ 5 میں سے 5 میں سے وہ ایک جو چھانٹنی ہے اس کا بھی ایک آپ کو علم ہوگا ضرور. ہر سال وہ رات اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت سے, اپنی حکمت سے اس کو تبدیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر 2 سال پہلے وہ رات 23ویں شب میں آئی ہوگی. جو گزشتہ سال گزرا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے 21 میں دے دی ہو. ابھی جو آنے والی رات ہے کیا پتہ آج ہی ہو اور کیا پتہ 29 میں ہو. تو تبدیل کرتے رہتے ہیں اس کو تاکہ کوئی کب جاگ رہا ہے کوئی کب. اللہ تعالیٰ اصل میں دینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے, اس کے راستے ہیں الگ الگ. تو ہو سکتا ہے کوئی کسی دن جاگ لے, ہو سکتا ہے کوئی کسی دن جاگ لے, ہو سکتا ہے کسی دن جاگ لے. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے گا اس دن اس کو جگا دے گا. لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے پہل کرنی ہے, ہم جاگیں, ہم 5 راتوں کو کم سے کم انتظام کریں اس بات کا کہ ہم اس میں جاگیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, نماز پڑھیں. جو بھی ہم کچھ کر سکتے ہوں اس وقت پڑھنے کے تعلق سے ہم اس کو کرنا چاہیے. آپ چاہے مسجد میں کریں, مسجد میں انتظام ہے تو آپ چاہے اپنے گھر پہ کریں, جہاں پر بھی آپ کو سکون ہو, جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہو کہ یہاں پر میں پرسکون انداز میں بیٹھ کے تلاوت کر سکتا ہوں, قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں یا کچھ وظائف پڑھ سکتا ہوں, تو آپ پڑھیے. وہاں وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس میں یہ نہیں کہ مسجد میں جانا ضروری ہو, آپ کہیں پڑھیں. تو یہ آج سے جو ٹائم شروع ہو رہا ہے انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم. کاش کہ میری سمجھ میں بھی آ جائے, کاش کہ میری سمجھ میں. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ نعمت جس کو اس نے شب قدر کہا ہے, جس نے اس رات میں اس اپنے کلام کو آسمان دنیا پر اتارا ہے, اور وہاں سے آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اپنی حکمت سے اور اپنی مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا, جیسا چاہا, جتنا چاہا اتنا نازل کیا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ دین کی تکمیل ہوئی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس رمضان میں آنے والی اس شب قدر کی نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری دعوانا الحمدللہ.